بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل دین اور دنیا میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے قرآن کا پیغام سلسلے کا تیسرا پروگرام۔ دنیا کا مالک ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت، لہٰذا اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والوں کے لیے کچھ قاعدے اور اصول مقرر کر دیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ انسانی زندگی مجموعہ ازداد ہے، یعنی اگر یہاں پھول ہیں تو ساتھ کانٹے بھی ہیں، گرمی کے ساتھ سردی بھی ہے، خیر کے ساتھ شر بھی موجود ہے، تو راحتوں کے ساتھ دکھ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے۔ زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم ضروری نہیں کہ خیر کی سمت ہی اٹھے، بلکہ منزل کی جانب بڑھتے قدم راستے کے نشیب و فراز اور پیچیدہ گھاٹیوں میں ڈول بھی سکتے ہیں، اور اس طرح منزل دور بھی ہو سکتی ہے، اور اس مادی دنیا میں رہبر اور راہزن کی پہچان مشکل تر ہے، اور یہ دونوں اس طرح گھلے ملے ہیں کہ آدمی کے لیے پہچان مشکل ہے، اور بالکل اسی طرح آدمی کو فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے جیسے ہم کسی چوراہے پر کسی سمت میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر انسان ایسا فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں اس کے اس فیصلے کے کیا نتائج ہوں گے، کیونکہ راستے میں آنے والے محرکات خیر کے بھی ہو سکتے ہیں اور شر کے بھی، جو آدمی کو بلندی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور پستی میں بھی دھکیل سکتے ہیں۔ یہاں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور صبر سے کام لینے کی تاکید کے ساتھ ظلم اور ناانصافی سے بچنے پر زور دیتا ہے، اور ماضی میں گزری اقوام کے عروج و زوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کسی قوم کی اجتماعی غلطیاں اور گناہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 13 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میزان عدل پر قائم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو سب کچھ کرنے کی چھوٹ ہے اور اس سے بلا شبہ حساب کتاب ہوگا۔ اس دنیا میں قوانین کی پاسداری ضروری ہے، اور خلاف ورزی کی صورت میں پکڑ شدید ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی تفریحی مقام پر سیر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے بورڈز پر مختلف طرح کی ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر چور چکوں اور ٹھگوں سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں ابلیس کی گمراہیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ انسان سیدھے رستے پر رہے، کیونکہ ابلیس ہر گمراہی اور بدی کو خوشنما، رنگین اور دل فریب بنا کر انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، اور یوں انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اپنے اگلے ویلاگ میں ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور آخر میں آج کی بات یاد رکھیے کہ ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں۔ خواہشیں اور توقعات کم از کم رکھیے، زندگی پرسکون ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔